حج کی تاریخ۔ حج ایک عالمی اجتماعی عبادت ہے۔ اس کی تاریخیں قمری مہینے کے مطابق مقرر کی گئی ہیں۔ حج کے مراسم مکہ اور اس کے آس پاس کے مقامات پر 5 دنوں کے اندر 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کی تاریخ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ ہے۔ اللہ کا یہ منصوبہ تھا کہ توحید کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے قدیم دور میں اللہ نے بہت سے پیغمبر بھیجے، مگر ان پیغمبروں کے ذریعے کوئی ٹیم نہیں بنی، اس لیے قدیم زمانے میں مطلوب انقلاب برپا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو عرب کے صحرا میں بسا دیا۔ اس واقعے کی طرف قرآن میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ہاجرہ کے شوہر حضرت ابراہیم بن آزر تقریباً 4500 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے اور 175 سال کی عمر پا کر ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، مگر شرک اور بت پرستی کا غلبہ ان لوگوں کے ذہن پر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ توحید کے پیغام کو قبول نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1 سے زیادہ جنریشن تک لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، مگر اس زمانے میں شرک ایک تہذیب کی صورت اختیار کر کے لوگوں کی زندگی میں اس طرح شامل ہو چکا تھا کہ وہ اس سے الگ ہو کر سوچ نہیں سکتے تھے۔ پیدا ہوتے ہی ہر آدمی کو شرک کا سبق ملنے لگتا تھا، یہاں تک کہ ماحول کے اثر سے اس کا ذہن پوری طرح شرک میں کنڈیشنڈ ہو جاتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ متمدن شہروں سے باہر غیر آباد صحرا میں ایک نسل تیار کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا۔ اس صحرائی ماحول میں لمبی مدت تک توالد و تناسل کے ذریعے ایک جاندار قوم تیار ہوئی۔ اسی قوم کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پھر اسی قوم کے اندر کام کر کے وہ ٹیم بنی جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے تحت جو عظیم تاریخ بنی، وہ تمام تر منصوبہ الہی کے تحت بنی۔ پیغمبر اسلام سے پہلے ہزاروں سال کے درمیان خدا کی طرف سے بہت سے پیغمبر آئے۔ ان پیغمبروں کے زمانے میں توحید کا اعلان تو ہوا، لیکن توحید کی بنیاد پر کوئی اجتماعی انقلاب نہ آ سکا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ پیغمبر کے ذریعے ایک ایسا موحدانہ انقلاب برپا ہو جو شرک کے دور کو ختم کرے اور توحید کا دور دنیا میں لے کر آئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہوئی کہ وہ تاریخ میں مداخلت کرے اور خصوصی نصرت کے ذریعے وہ انقلاب برپا کرے جو کہ اللہ کے تخلیقی منصوبے کے تحت ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عام منصوبے کے مطابق اس منصوبے کی تکمیل اسباب کی صورت میں کی گئی۔
خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انقلاب کی بنیادی کڑی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس خصوصی منصوبے کا آغاز 4000 سال پہلے حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے ذریعے عرب کے صحرا میں ہوا۔ اس منصوبے کے تحت لمبی مدت کے دوران ایک خصوصی نسل تیار کی گئی جس کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اس نسل کی اعلیٰ خصوصیات کی بنا پر ایک مستشرق نے اس کو اے نیشن آف ہیروز کا لقب دیا ہے۔ اسی خصوصی نسل میں پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کی برتر تدبیر کے تحت بہت سے موافق حالات ظہور میں آئے۔ یہ اپنے آغاز سے انجام تک ایک انتہائی اعلیٰ نوعیت کا خدائی منصوبہ تھا۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کے ذریعے جو عظیم اسلامی تاریخ بنی وہ دراصل اسی منصوبہ الہی کا نتیجہ تھی۔ قرآن میں اس حقیقت کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے زمانے میں جو تاریخی انقلاب آیا وہ کسی فرد کا شخصی کارنامہ نہ تھا، بلکہ وہ براہ راست طور پر اللہ کے ایک برتر منصوبے کا نتیجہ تھا۔ اس سلسلے میں قرآن کی 2 آیتیں یہ ہیں: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ منکروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کو بار بار نہایت واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے مشن کے آغاز کے تقریباً 20 سال بعد مکہ فتح ہوا، جو کہ اس وقت پورے عرب میں ہر اعتبار سے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو احساس تواضع کے باعث آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی ہے۔ اس وقت کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4547۔ یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ نے اپنے بندے محمد کی نصرت کی اور اللہ نے دشمن کی جماعتوں کو تنہا شکست دے دی۔